السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، ہم نے لاسٹ ٹائم سورہ البقرہ میں ختم کیا تھا آیت نمبر 218 پہ، اور اگر آپ نوٹ کریں کہ اس وقت ہم احکامات پڑھ رہے ہیں بہت سارے، تو ان احکامات کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ بہت گہرائی نہیں ہوتی جب ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نا ایک تو سسٹم سمجھ آتا ہے، پھر یہ کہ اوور آل ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم ایک حکم پھر دوسرا پھر تیسرا، کچھ آیات ہیں جن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اگر ہمیں ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل چاہیے تو ظاہر ہے احادیث کا مطالعہ بہت زیادہ کرنا ہوگا، پھر علماء سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا، ان کے کوئی جو ٹاک ہوگی اس ٹاپک پہ اس کو ڈیٹیل میں سننا ہوگا، کیونکہ کئی دفعہ کسی بھی اور سچویشن میں آ کر اس کا جو اپلیکیشن ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم ایک اوور آل اپنا ایک وہ کیا بنائیں، صرف مائنڈ سیٹ بنائیں کہ یہ احکامات ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اسلام جو ہے نا وہ رینڈم نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ذرا سی بات پہ لوگ اس طرح کی کہہ دیتے ہیں کیجولی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس دل صاف ہونا چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی میری نظر سے ایک چھوٹا سا کلپ گزرا جس میں ایک خاتون تھی، ماشاءاللہ پڑھی لکھی لگ رہی تھیں، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر ناخنوں پہ تھوڑا سا آٹا لگا رہ گیا یا کوئی چیز لگی رہ رہی، آپ کو کوئی نیل کلر لگا ہوا تھا یا کچھ بھی اور لگا ہوا تھا، کہ لوگ کہتے ہیں جس سے نماز نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ، جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ اتنے لوگوں کے ناخن چیک کریں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ بات سننا ہی جو ہے نا انسان کے دل کو دہلا دیتا ہے، اور اس طرح کی سوچ میں نے دیکھا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک طبقے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے جب اس بات پہ تکیہ لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اور ہم نے احکامات کو نہیں صحیح طرح سے سمجھا۔ یعنی آپ دیکھیں ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں، کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، ہر بات کو بہت باریکی سے سمجھتے ہیں۔ لاء کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، اگر ہمارا کوئی جھگڑا چل رہا ہو یا ہم نے کہیں کوئی اپلائی کرنا ہو، کوئی لیگل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، آپ ویزے کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کتنی ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، اس کے مطابق اپنے ڈاکیومنٹس بناتے ہیں۔ ٹیکس دینا ہے آپ نے، اس کا آپ کتنا خیال کرتے ہیں۔ موضوع چھڑا تو میں کافی دنوں سے وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اجتہاد اور بدعت کو آپ کیسے ڈیفائن کرتی ہیں، کیونکہ کئی دفعہ علماء کا ہی کہا ہوا جو ہے وہ لوگ آگے فالو کر لیتے ہیں، اور وہ پھر لیٹر آن یا پھر زیادہ مطالعے سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ ایسا اجتہاد کا حصہ نہیں تھی، somehow they have fallen into بدعت۔ سوال آپ کا امپورٹنٹ ہے کہ اجتہاد اور بدعت میں کیا فرق ہوگا۔ اگر میں بالکل ایک بیسک طریقے سے آپ کو بتاؤں، بدعت انوویشن ہوگی، یعنی آپ نے دین کے نام پہ کچھ کام کیا جو دین کا حصہ نہیں تھا، اور بدعت جو ہوتی ہے نا یوزلی ہمیں قرآن اور حدیث سے پروون نہیں نظر آتی۔ اجتہاد جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں اور احادیث بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت، اور ساتھ جو صحابہ کرام کا طرز عمل، اور چین در چین لوگوں نے اس کو کیسے فالو کیا، کیسے اس کو لے کے چلے، اس کی بنیاد پہ جو کرنٹ ٹائم میں کوئی ایسا چیلنج آ جاتا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا۔ مثلا اب آپ دیکھیں ہماری اے آئی بہت آ گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، یا کرنٹ ٹائم میں کوئی ایسا سینیریو آ گیا ہے جو اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اس پہ جو پھر علماء ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں ان کی پوری باڈی ہوتی ہے، یعنی وہ موسٹ اوتھینٹک باڈی جو ہوتی ہے اس سے لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ چلتے پھرتے کوئی بھی کہے کہ جی مجھے بہت کچھ پتہ ہے۔ اور آپ دیکھیں جیسے فار ایگزامپل میڈیکل فیلڈ سے اگر میں ریلیٹ کروں یا کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹ کروں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ سب سے اوتھینٹک ہیں، اس پلیٹ فارم کو فالو کرنا ہے، اس باڈی کی بات سننی ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں پھر اندازہ ہونا چاہیے کہ کون سی باڈی جو ہے اس پہ اجتہاد کر رہی ہے، اور وہ پھر پوری ایک باڈی ہے، وہ مل کر ایک بات بتا رہی ہے۔ یہ چاند دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی جب اب سائنٹیفکلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہم کیوں نہیں اس پہ ریلائی کر سکتے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جو اجتہاد ہے نا، اگر انہوں نے کیا علماء نے، اور انہوں نے ایک بات آپ کو بتائی ہے کہ جی یہ سسٹم اس طرح سے رن ہونا چاہیے، یہ کام اس طرح سے کرنا چاہیے، تو ہمیں اسی طرح سے لے کے چلنا چاہیے، نمبر 1، کیونکہ علماء بتا رہے ہیں۔ اگر دیکھیں انہوں نے جان بوجھ کے کوئی غلط کام کیا ہے تو ہم پہ اس کا گناہ نہیں آئے گا، نمبر 1۔ اگر انہوں نے غلطی سے کیا، انسان ہے، انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق ہمیں کچھ بتایا اور
وہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ جو چیز ہے اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہو سکتی، نہیں کرنی چاہیے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اجتہاد میں گنجائش ہوتی ہے. لیٹس سے کہ کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے ایک چیز بتائی، ہم نے وہ کام کیا، اور بعد میں ذرا اور ریسرچ ہوئی اور پتہ چلا کہ نہیں یہ کام اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام اس طرح سے درست نہیں تھا، تو ہم فرسٹریٹ نہ ہوں. ہم فوراً جو نیا فتویٰ آیا ہے، جو اجتہاد کے ذریعے میں پتہ چلا، ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. اب آپ نے یہ جو کہا ہے چاند دیکھنے کے بارے میں، جو علماء کہتے ہیں کہ جو احادیث ہیں اور اس میں کیا آ رہا ہے کہ چاند دیکھا جائے، یعنی اس کے بارے میں کافی زیادہ ہمیں ملتی ہے امپورٹنس اس کی نا، کہ چاند کو دیکھا جائے. نیکڈ آئی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں کو یوز کریں، تو آپ دونوں ایفرٹس کریں. دوسرا یہ کہ ہاں اگر ہم نے اس سسٹم کو بہت زیادہ پھیلایا ہوا ہے، بہت زیادہ کوئی برڈنائز کیا ہوا ہے، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہوا ہے جس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ضرور ہمیں کوئی سوچ بچار کر لینی چاہیے. اس میں ایک اور چیز بھی آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے. کبھی کبھی جو باتیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں نا، جیسے اس کے بارے میں بہت کچھ سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے، ناٹ نیسیسریلی وہ درست ہو، اس بات کو ہم ضرور سمجھیں. تو جو سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ جو باتیں ہائپڈ اپ کر کے لوگ کرتے رہتے ہیں نا، ہمیں نا ان کے بارے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ رکھنا چاہیے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیا، جیسے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو باتیں آپ کو کہہ رہے ہیں وہ ساری درست ہوں. مجھے کئی دفعہ ایسے دیکھنے میں نظر آتا ہے، جیسے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو اس قسم کی چیز وہاں پہ نظر آ رہی ہوگی کہ جی دکھائیں گے کہ جی ریلیجس لوگ ہیں اور بہت بڑے تھال میں کھانا کھا رہے ہوں گے، ساتھ کے کوئی ایک بہت ہی میل نرش سا بچہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کھانا ہی نہیں مل رہا نا. لیکن کیا وہ اپنے سارے سسٹم بھول جاتے ہیں؟ ویسٹرن کلچرز میں کیا ہوتا ہے، ٹنز اینڈ ٹنز آف فوڈ جو ہے وہ پھینک دی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو چیلنجز ہیں وہ ہر سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کبھی کہیں پہ ایسا کوئی مسئلہ فیل ہوتا ہے تو اصل کام ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں نا بس ان تک بات پہنچا دینی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں علماء کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے. آپ نے کئی دفعہ کسی ایک عالم کا درس سنا، آپ نے اس میں کوئی حدیث سنی، وہ انہوں نے بڑی اچھی طرح سے بتائی، اب آپ کو 2-3 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ، یا کچھ ٹائم کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو حدیث ضعیف تھی. اب آپ بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو عالم دین ہے وہ بھی تو ریسرچ کر رہا ہے نا ساتھ ساتھ. ہو سکتا ہے اس نے جب کہیں سے پڑھا ہو تو وہ اس کو پتہ چلا ہو اوتھینٹک ہے، بعد میں اس کو پتہ چلا ہو کہ نہیں اس میں چیلنج ہے اس میں، اور اس سے کوئی زیادہ اسٹرانگ نریشن موجود ہو. کئی دفعہ جس ریفرنس سے آپ لا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ 3-4 اس کے وہ جو چین ہوتی ہے، اس چین کے ڈفرنس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے کہ جہاں سے آپ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں بھی بہت زیادہ اوائڈ کرتی ہوں، ہم پہ گناہ نہیں آتا. آج ہم نے آیت نمبر 219 سے سٹارٹ لینا تھا. یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب یعنی نشے کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے سوال جو تھے بہت سٹرکچرڈ تھے، اور جو سوال تھے بڑے فوکس تھے، اور سوال کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں صحیح بات پتہ چل جائے. اب آپ دیکھیں یہ وہ سوسائٹی تھی جہاں پر شراب اور جوا بہت عام تھا، اور ہمارے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جو چیز عام ہو اور سب مزے سے کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں زیادہ پوچھنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسا حکم آ جائے گا جو کہ درست نہیں ہوگا، یعنی ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا، اور پھر ہم بہت دکھی ہو جائیں گے کہ ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے، پھر ہم کوئی اور جواز ڈھونڈیں گے. تو یہاں پہ خمر اور میسر کی بات کی گئی ہے. میسر کہتے ہیں ایزی منی کو، خمر کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کی عقل کو ڈھانپتے. عام زبان میں ہم اس کو شراب کہتے ہیں، لیکن جنرلی بائی لارج یہ ہر طرح کا نشہ ہوتا ہے اس میں. کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو نشہ صرف شراب کا نہیں ہے، اتنے قسم کے نشے نکل چکے ہیں. اور سب سے بڑا نشہ تو ہمارا فون جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہماری عقل کو خراب کرتا ہے. ایون لو ایڈکشن ہوتی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں جس انسان کو محبت ہو جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتے ہیں اس محبت میں، اس کو کچھ نہیں نظر آتا، آپ اس کو جو مرضی لاجک دیتے رہیں. تو جو بھی چیز عقل کو ڈھانپتی ہے، اور نئے نئے نشے ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. آن لائن گیمنگ کا نشہ ہے، بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی اس کے علاوہ کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں. اب آپ نے کیا بتانا ہے؟ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، تو کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ اس کو بہت سے لوگ جسٹیفائی کر کے کیا کہتے ہیں، دیکھو اس میں قرآن میں آیا ہے اس میں فائدہ ہے، اور چلو جی برینڈی پلا دو زکام کھانسی ہے تو.
یا یہ کہ میں تو اس کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں. کئی ہسبینڈ جو ہیں جب ان کی بیویاں ان کو کہتی ہیں کہ یہ آپ کام نہ کریں، یا فیملی ممبرس کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے اس میں فائدہ ہے. لیکن پہلی بات کیا آئی ہے؟ حرام نہیں لکھا ہوا. ٹھیک، تو آپ مجھے بتائیں سب سے پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اسم گناہ، اور اسم جو ہے وہ کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جس کو آپ نے مضبوط رسی سے باندھا ہوا ہے اور وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے. یعنی آپ کو ایک باؤنڈری بتا دی گئی ہے، ایک لمٹ دے دی گئی ہے، لیکن آپ جان کر اس لمٹ سے باہر نکلتے ہیں. تو پہلی بات تو گناہ آ گیا، اور گناہ کے ساتھ کیا کہا گیا؟ اسم کبیر، بہت بڑا گناہ. تو بتائیں کہ پھر کیا ہے، یہ حلال ہے؟ گناہ حلال ہوگا؟ یعنی آپ سے جب کوئی بات کرے آپ ان سے کہیں کہ لیٹس اوپن قرآن، ٹرانسلیشن ساتھ لکھی ہوئی ہے اور تفسیر لکھی ہوئی ہے، وہ بھی پڑھ لو. اور پھر کیا، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیونکہ اس پہ فائدہ ہے تو ہم اس کو استعمال کر لیں. بات یہ ہوتی ہے کہ اسلام ہمیں بہت ریشنل اپروچ دیتا ہے، ریئلسٹک اپروچ دیتا ہے. ایک ہمیں کوئی آئی واش اپروچ نہیں ملتی، وہ جو ہم کوگنیٹو ڈسٹورشنز پڑھتے ہیں نا، آل اور نن تھنکنگ، کیا ہے کہ جی یا ہاں ہے یا نہ ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے. اگر کسی چیز میں کوئی خیر ہے تو اسلام وہ بھی بتاتا ہے، ہمارے دین میں وہ بھی بتایا گیا کہ ہاں اس کے فائدے ہیں. لیکن پہلی بات کیا کی گئی ہے؟ گناہ ہے، اور گناہ بھی بڑا ہے. تو جب کوئی کہے کہ یہ حرام نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر آگے بھی پڑھ لیں، آگے کیا کہا گیا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور گناہ ان دونوں کا زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے. ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی، ہم نے یہ پڑھا ہی نہیں نا. وہ ایکچولی ہمارا طریقہ ہے چائنیز وسپر کا. ایک شخص نے کوئی بات سنی، اس نے اگلے کو بتائی، اس سے اگلے کو بتائی، اس سے اگلے کو بتائی، اور وہ بات لگاتار چلتی چلی جا رہی ہے. نو ون از ایکچولی فوکسڈ کہ بھئی یہ کام کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. تو گناہ اس کا بہت بڑا ہے اس کے فائدے سے. ایک بات ہم یہاں سمجھیں کہ اسلام میں نا اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون دیا ہے نا، وہ ہماری بہت ساری ایک پوری چیک لسٹ ہے اس کی حفاظت کے لیے. جیسے ہماری صحت کی، ہماری عقل کی، ہماری نسلوں کی، ہماری پراپرٹی کی، اسی طرح سے ہمارے دین کی، جہاں پہ کہ پروٹیکشن کی ضرورت ہوگی ہمارے رشتوں کی. تو جہاں جہاں پہ بھی جو رولز آتے ہیں نا، وہ ہمیں اس مین ڈومین میں پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھ لیں گے کہ جہاں جہاں پہ دین نے ہمیں روکا ہے، حد بندی کی ہے، یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، اس میں جو بہت بڑی بات ہمارے سامنے کیا آ جاتی ہے. آپ سائیکالوجی پڑھ لیں، اینتھروپولوجی پڑھ لیں، آپ ہیومن بیہیویئرز پڑھ لیں، آپ میڈیکل سائنسز پڑھ لیں، نہ کرتے کرتے بھی وہ آہستہ سے پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے مشکلات کا پیکج لے کر آئے گی اور آپ اس کو نہ کریں. یعنی میرے پاس کئی دفعہ ایسے بچیاں آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں لیکن یہ تو نشہ نہیں ہے، یہ تو ایڈکشن نہیں ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ آپ چلیں میرے ساتھ، ہم کسی ایڈکشن ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، اس کو ساری بات بتاتے ہیں، وہ آپ سے کچھ سوال کرے گا اور وہ بتائے گا کہ آپ کو نشہ ہے کہ نہیں. یعنی آپ کے پیٹ میں درد ہو اور آپ کے میرا خیال ہے کہ یہ اپینڈکس ہی ہے تو چلو میں جا رہی ہوں سرجری کروانے، یہ میں گئی اور کروا کے آئی. یا اپینڈکس ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال یہ اپینڈکس ہے، تو پھٹ جائے گا اور آپ کے جسم میں پورا زہر پھیل جائے گا، آپ مر سکتے ہیں اگر اپینڈکس جو ہے وہ ٹائملی ڈائگنوز نہ ہو. تو اسی طرح سے ہے کہ ہم اپنے لاجک سے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ what is right and what is wrong. اصل بات تو یہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ پھر بتا دیا گیا، ری انفورس کیا گیا کہ گناہ ان دونوں کا بہت بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کی زیادہ مقدار نشاور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. تو ہمیں اس بات کو بہت پکا اپنے پلے باندھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے خود سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ تھوڑا سا یہ لے لیتے ہیں، تھوڑا سا یہ کام کر لیتے ہیں. جو چیز حرام ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ہوگی، کوئی نہ کوئی چیلنج آپ کی لائف میں جو ہے نا وہ لے کر آئے گی. تو اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ جو نشہ کرنا ہے اور یہ جو جوا کھیلنا ہے یہ ہر شر کی چابی ہے، یہ پیکج ہے. جب میرے پاس بھی کوئی کیس آتا ہے ایسا اور مجھ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ میں نے ایکچولی ایڈکشنز میں بھی ٹریننگ لی ہوئی ہے پوری، تو مطلب پہلی دفعہ انہوں نے بتایا کہ مثلا جی
جھگڑا بہت کرتا ہے، لڑتا بہت ہے، تو پہلا شک یہ ہوتا ہے کوئی نشہ کرتا ہوگا. تو آپ پوچھتے ہیں جیسے چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چانسز آر کہ وہ کوئی نشہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ پیکیج آتا ہے. اچھا اگر کوئی مان جائے کہ ہاں جی بس نشہ ہے لیکن بس تھوڑا بہت ہے، تو چانسز یہ کہ کافی زیادہ ہے، کیونکہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب ڈائگنوز ہوتا ہے کہ آپ نشہ کر رہے ہیں اس وقت تک آپ کم از کم 5 سال سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آف اینڈ آن کر رہے ہوں گے، چھپ کے کر رہے ہوں گے. کبھی بھی آپ ایسے نہیں ہوتا کہ جی میں نے اسی ہفتے میں فرسٹ ٹائم یہ کیا تھا تو میں پکڑا گیا. جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کافی پکے ہو چکے ہوتے ہیں اس کام میں، اور آپ کیونکہ وہ بار بار کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کی لائف میں چیلنجز بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے اس کے معاملے میں بہت محتاط رہنا ہے. یہ جو ہے یہ نشہ ہے اور اس کو نشہ ہی ہم نے سمجھنا ہے اور ہم نے بتانا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ یہ کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ نا پیکیج بڑھتا ہے. پھر کوئی آ کے بتاتا ہے آپ کو جیسے وہ جو نشہ ہے نا تو ساتھ وہ کسی لڑکی سے کوئی افیئر بھی چل رہا ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے. اگر کوئی کہے یا نہ کہے ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ جی جب کوئی بات بتا رہا ہے خود سے کہ جی نشہ ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں لڑکیاں بھی یا لڑکے بھی انگیج ہوں گے، پھر آپ کی کمپنی بھی ویسی ہی ہوگی، پھر آپ نکمے بھی اتنے ہی ہوں گے. پورا پیکیج آتا ہے اس کے ساتھ. اور اس میں جو بہت بڑا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ بات کہ لوگ اس کو حرام نہیں سمجھتے تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن بہت جلدی دینے کی ضرورت ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو نہیں بتائیں گے تو وہ بچ جائے گا کیونکہ اس کو پتہ نہیں چلے گا، اور جب ہم وقت پہ نہیں بتاتے تو پھر کیا ہوتا ہے، اتنا ایکسپوجر ہے بچوں کا کہ وہ جب نشے میں چلے جاتے ہیں اور جب ہم اس وقت ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو یہ ڈرگز وغیرہ ہوتی ہیں، کسی بھی قسم کا جو یہ نشہ ہوتا ہے، اس کے اندر ڈپینڈنسی ہوتی ہے. ڈپینڈنسی کا کیا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے جس مقدار میں نشہ کیا اس سے آپ کو وہ افیکٹس فیل ہوئے اپنے برین میں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈوپامین ریلیز ہوئی اور آپ کو مزہ آیا. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چند دنوں کے اندر ہی کیا ہو جاتا ہے کہ جس مقدار میں آپ وہ مزہ کر رہے تھے اب آپ کو مزہ نہیں آ رہا، اب آپ کو اس سے زیادہ بڑی مقدار چاہیے ہوتی ہے، پھر آپ کو اس سے بھی بڑی مقدار چاہیے ہوتی ہے. تو یوں ہوتا ہے کہ وہ جو نشے کی ڈوز ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اب آج کل کا جو نشہ زیادہ بہت کامن نظر آتا ہے جس کو پیرنٹس بہت نارمل سا سمجھتے ہیں وہ ہے ویپنگ، اور سمجھتے ہیں یہ کہ اس میں کوئی فلیورز بچے لے رہے ہیں، اور بچے بڑا آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں تو کوئی ٹوبیکو نہیں ہے، لیکن اب بہت سارے ویپس میں نکوٹین ہے اور بڑی ہائی کنسنٹریشن میں. پلس یہ جو ویپ لیتے ہیں نا اس کا وہ جو پورا چیمبر بنا ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کے لنگز کے اندر تک وہ میٹلز کو بھی پہنچاتا ہے اور جس چیز کا آپ نشہ کریں وہ بھی پہنچاتا ہے. تو اس چیز سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو اویئرنیس ہے، دوسرا یہ کہ فیملی میں کچھ بیہیویئرز ہیں جیسے ہمارے جو فیملی میں ہم خود چھپاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ جی ہمارا فلاں فیملی ممبر نشہ کرتا ہے. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر جگہ جا کے اعلان کر دیں، لیکن اگر اس کی کوئی سفرنگ آ رہی ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سفرنگ میں رہنے دیں. مثلاً اگر آپ کا بچہ نشہ کرتے پکڑا گیا اور جیل میں چلا گیا تو ذرا 1-2 دن جیل میں رہنے دیں، فوراً نہیں چھڑانے کے لیے جائیں. مثلاً یہ کہ نشہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنا سیمسٹر میں پڑھائی نہیں کر سکا تو اگلے سیمسٹر میں اس کو داخلہ نہ دلوائیں، اس کی شادی نہ کریں. ایک اور یہ بہت بڑا چیلنج آتا ہے کہ جی کہتے ہیں شادی کر دیتے ہیں، دھیان بٹے گا تو یہ خوش ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اس طرح سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے اور زیادہ مشکلات میں جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی مشکلات دیتے ہیں. یعنی وہ پیکیج جو ہے پہلے صرف ایک انسان تک تھا، اب کیا ہو جائے گا، وہ بیوی پہ جائے گا، بچوں پہ جائے گا. میں ایڈکشن سینٹرز میں دیکھتی ہوں جو میرے لیے سب سے پینفل چیز ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جیسے 3 سال 4 سال کے اپنے فادر کو ملنے آئے ہوتے ہیں، ینگ وائفس ہیں وہ ساتھ آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اگر ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت کلیئرٹی سے یہ بتانا چاہیے. اگر اپنی فیملی ممبر جو ہیں وہ وہاں پر نہیں اس کو یعنی اسپیس دیں گے نا تو پھر اس کو پتا ہوگا کہ مجھے یہ نشہ چھوڑنا ہے. پھر وہ بچہ جو ہوگا نا وہ اس معاملے میں کیئرفل ہوگا کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا. تو یہ گناہ کی بات ہے. اچھا، فیملی بیہیویئرز میں کون سے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ غلط ہوتے ہیں؟ ایک ہمارا ہوتا ہے پرووکنگ بیہیویئر، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو چوبے لگاتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں. اتنی ہر بات پہ ٹونٹس ہوتی ہیں، اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں،
اور بہت یعنی روڈ بیہیویئر رکھا جاتا ہے، اوور آل روڈ بیہیویئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرووک ہوتا رہتا ہے اور وہ اور زیادہ نشے میں چلا جاتا ہے، ٹانٹس دیے جاتے ہیں۔ دوسرا بیہیویئر ہوتا ہے انیبلنگ بیہیویئر، جو میں نے بھی آپ کو بتایا۔ انیبلنگ بیہیویئر یہ کہ اس کو اتنا کور کیا جاتا ہے، اس کو ہر حساب سے آسانی دی جاتی ہے۔ میں ایک فیملی کو جانتی ہوں جس میں وہ جو صاحب ہے وہ اتنا نشہ کرتے ہیں، اور کتنی دفعہ ان کو میں نے کہا کسی اچھے ایڈکشن سینٹر میں اس کو داخل کروائیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ہر 2-4 مہینے کے بعد وہ لاکھوں روپیہ قرض کا اتارتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ سے فیملی، کیونکہ فیملی نون فیملی ہے تو وہ لوگ اس کو پیسے دے بھی دیتے ہیں، وہ کسی سے 1 لاکھ، کسی سے 4 لاکھ، کسی سے 3 لاکھ لے کے سب کچھ کرتا ہے، جوئے میں بھی لگاتا ہے، عورتوں میں بھی لگاتا ہے، وہ پھر باقی جو فیملی ممبرز ہیں وہ اس کا وہ قرضہ اتارتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ انیبل کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اب کیا کریں، جی اب برادری میں نام خراب ہو رہا ہے، اب باقی لوگ کیا کہیں گے اور کتنی بری بات ہوگی، اور کبھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں، تو اس کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پرووکنگ نہ کریں، انیبلنگ نہ کریں، اور اگر آپ کو ذرا بھی لگے کہ کوئی شخص نشہ کر رہا ہے تو آپ فوراً کسی اچھے ایڈکشن سینٹر میں جائیں اور اس کو چاہے وہاں داخل کروائیں یا اس کا علاج کروائیں۔ تو یہ ہر شر کا راستہ کھولتا ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ ایمان کی کیفیت میں نہیں رہتے، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، جنت سے ان کے لیے محرومی ہے۔ تو ان کی لائف کے جو بہت سارے چیلنجز ہیں وہ ہمیں یہاں پہ پتہ چلتے ہیں کہ وہ آتے جاتے ہیں۔ اسی لیے سائد میں آگے کیا کہا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نوٹ کریں گے جہاں منی سپینڈنگ ٹھیک نہیں نہ ہوتی وہاں پہ ایسے مسئلے زیادہ آتے ہیں۔ یا تو آپ کے پاس لیوش پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، یا مس مینج پیسہ ہے، یا پیسے کی کمی ہے اس لیے آپ پریشان ہو کر اس قسم کے کام کریں۔ تو جب انسان منی میٹرز کو ٹھیک کرتا ہے نا، یہ اس کی پریونٹیو اپروچ یہاں پہ دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں، جیسے لوگوں کو شاپنگ کا بھی نشہ ہوتا ہے، چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں، اب وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے آپ کے پاس اگر ایکسٹرا پیسے آئے تو آپ نے صدقہ دے دیا، آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی، تو جب آپ کو پھر آپ کے پاس اتنے سرپلس پیسے ہی نہیں ہوں گے کہ آپ کوئی کام کریں۔ اب میرے پاس ایک فیملی آئی تو بڑے پریشان، ینگ بچہ ہے، ابھی میرا خیال میں او لیول میں ہے، تو وہ جی پڑھائی کم کر رہا ہے اور گاڑیاں لے کے پھرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں تو 10 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، لیٹسٹ سے لیٹسٹ برانڈ کی کھڑی ہوئی ہے۔ اب وہ فیملی کے پاس پیسہ ہی اتنا ہے، تو جب پیسہ اتنا ہے اور وہ بچے کو بھی، پھر بچے کو نظر آتا ہے، بچہ کوئی بھی چابی اٹھاتا ہے ماں سے بھی نہیں پوچھتا، اور جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں میں بے بس ہوں، فادر کہتے ہیں میں بے بس ہوں، کیا کروں، میں کام پہ آتا ہوں، پیچھے سے بیوی فون کرتی ہے، میں کیا کروں۔ اب آپ اگر صحابہ کرام کے ایٹیٹیوڈ دیکھیں تو کیا تھا، انہوں نے اپنے اوپر نہیں لگایا، نہیں، ان کے پاس بہت کچھ تھا لیکن وہ اپنے لیے پرسنل لائف کے لیے نہیں رکھتے تھے، وہ لگژریز کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ یعنی بیسٹ ہارس ہوگا جس کو وہ پھر جنگ میں لے جائیں گے، اس گھوڑے کو وہ جنگ میں استعمال کر رہے ہیں، وہ کام پہ جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کئی بزنس کمیونٹیز میں اگر آپ دیکھیں خود وہ بائک پہ جا رہے ہیں کہ جی وہ سٹی کے اندر میں نے جانا ہے، چھوٹی سی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اور وہ جو بڑی گاڑی ہے وہ بچے لے کے پھر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اس لیے کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دو، اس کو نہ رکھو اپنے پاس۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی یہ آیت ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے، کیوں ہمیں یہ پورا ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، تاکہ ہم غور و فکر کریں، تاکہ ہم اس کے بارے میں سوچیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے بس کیجولی کہہ دیا کہ اسلام میں تو کہیں پر بھی وہ نہیں آیا ہوا کہ جی یہ حرام ہے یا حلال ہے، کوئی بھی بات آپ نے کہہ دی۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے بات کہے تو پہلے تو آپ کو بہت آرام سے، آپ کو بالکل پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ تو جواب اکثر کیا ہوگا، نہیں، میں نے سنا ہے، میں نے یا کسی اسپیکر کو سنا ہے، مجھے وہاں سے یہاں سے پتہ چلا ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی ایسی بات کہتا ہے تو آپ وہاں پر اسپیکر کی بجائے کیا کریں کہ آپ ان کے سامنے یہ کہیں کہ آپ کور ٹو کور پڑھیں، شروع سے پڑھنا شروع کریں۔ جب آپ ان آیات پہ آئیں گے تو آپ کو خود سے پتہ چل جائے گا کہ کیا یہاں پہ درست ہے اور کیا درست نہیں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے کہ ان آیات پہ انسان پراپرلی غور و فکر کرے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے اس سلسلے میں،
جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پر، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، شراب کے لیے رس نچوڑنے والے پر، جس کے لیے نچوڑا جائے اس پر، شراب اٹھانے والے پر اور جس کی طرف اٹھا کر لائی جائے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے. اور اس میں ایک 10واں وہ بھی آتا ہے، وہ شخص جو شراب کی قیمت کھاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں ہمارے کئی جو رشتہ دار بچے یہ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں اور وہ سٹورز پہ جاب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑی بہت جیسے وہ کہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو جاب کرنی پڑتی ہے. ابھی ریسنٹلی میری ایک دوست کے ساتھ ہوا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا. بچے نے کہا میں نوکری کر لیتا ہوں، لیکن وہ 2 سال میں نوکری نہیں کر سکا کیونکہ اس کو جو نوکری ملتی تھی وہاں پہ شراب پڑی ہوتی تھی اور وہ کہتا تھا یہاں میں نوکری نہیں کروں گا. اور اس کے اپنے کئی رشتہ دار وہ کہتے تھے کہ تم پاگل ہو، اس طرح تمہارا سروائیول کیسے ہوگا. کہ والدین کو فون کر کر کے کہتے تھے کہ جی اپنے بیٹے کو سمجھائیں اس طرح وہ کیسے گزارا کرے گا. لیکن وہ فیملی بھی کلیئر تھی، بچہ بھی کلیئر تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ اس پہ لعنت ہے، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. اس معاملے میں ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 220 میں آ رہا ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مشکلات ہیں اگر انسان غلط فیصلے کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں شراب، نشہ، جوا، گیمبلنگ کسی قسم کا بھی ہو، ان سب میں مشکلات ہیں. کوئی ایک بتا دیں سوائے وہ جو نشہ کر رہے ہیں ان کے علاوہ جو کہہ دے کہ اس میں مسئلہ نہیں ہے. دنیا بھی ان کی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی ان کی خراب ہو رہی ہے. اور یہ پہلا حکم تھا جو کہ شراب کے سلسلے میں آیا تھا. اس میں بیسیکلی اگر ہم دیکھیں نا تو مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ اپنا دماغ تو کھولیں نا، سوچنا تو اس طرح شروع کریں نا. اچھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم نے اپنے فیملی ممبرس کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے نا، ہم کئی دفعہ بہت ایبسولوٹ جملے بولتے ہیں. ہمیں نا اندر کا جو روٹ کاز ہے نا اس پہ جانا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ اس سے کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں. ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہمیں بات بتاتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سائنسز بھی کیا بتا رہی ہیں، ایکسپرٹس کیا بتا رہے ہیں. مجھے پتہ ہے پرسنلی کہ جب ایڈکشن سینٹر میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں، جب ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بیچارے آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کاش جو باتیں آپ لوگ اب ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں پہلے سے پتہ ہوتی، ہم یہ کام کبھی بھی نہ کرتے. وی ڈیڈ اٹ جسٹ فار فن. یا یہ کہ اسٹریسڈ آؤٹ ہیں، پڑھائی سے اسٹریسڈ آؤٹ ہیں، دنیا سے مایوس ہیں کسی بات پہ. اسی طرح آپ کی لائف میں جب بھی بیلنس نہیں ہوگا نا تو کوئی نہ کوئی نشہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا. جیسے فون کا ہی نشہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ٹائم ہم پھر فون پہ گزارنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان سب نشوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے خرچ کو صحیح کرنا ہوگا. پھر اگلا سوال آ جاتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. اب یہ یتیموں کا سوال کیوں آ گیا؟ کیونکہ منی میٹرز کی بات بھی ہو رہی تھی نا، تو بات ان کو بتایا گیا کہ یتیموں کے کیا کیا رائٹس ہیں، کیا کیا ان کے لیے کرنا چاہیے. تو اس میں ان کو نا لوگوں کو ٹینشن شروع ہو گئی. انہوں نے ایک ایک چیز میں الگ الگ حساب کتاب کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ نہ ہو کہ ہم کسی کا حق مار لیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے اصلاح کرنا ان کی بہتر ہے. یعنی ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اتنی ٹیکنیکل چیزوں میں پڑ جائیں کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں، وہ دینا ہے کہ نہیں. اصل کام کیا ہے کہ ان کی اصلاح ہونی چاہیے. جیسے میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں کہ مثلاً گھر ہے نا آپ کا، آپ کی بڑی فیملی ہے، اب اس میں کوئی یتیم ہے، آپ کے یتیم بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں. کبھی کبھی تو یتیموں کا ان کو رائٹس نہیں ملتے، اور کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ وہی جو یتیم ہے نا ان کو سپوائل کر دیا جاتا ہے. ان کو کچھ نہ کہو، ان کو سب چیزیں دے دو. تو یہاں پہ کیا کانسیپٹ ہے؟ ان کی اصلاح کرنی ہے. ہمارے سامنے جب بچے ہوتے ہیں ABCD کوئی بھی بچہ ہو، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہائی بیچارہ یہ کیلا اس کو دے دیں. کئی خواتین میرے پاس ایسی بھی آ جاتی ہیں جیسے ان کے اپنے بچے تھے فرسٹ میرج سے، یا ویڈو تھی ہیں، ڈیورسی تھی، اب دوبارہ شادی ہوئی، اب ان کا اپنا بچے بھی ہیں اور ہسبینڈ کی طرف سے بھی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کو بالکل نیچے رکھ دیتی ہیں، اپنے بچوں کو ان کے رائٹس نہیں دیتی. وہ کہتی ہیں جب ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے میں ان کے بچوں کو اپنا بناؤں، کیونکہ وہ بچے بھی ایٹیچیوڈ دے رہے ہوتے ہیں. بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے اس طرح خواتین کی. تو جب وہ پوچھتی ہیں مجھ سے کہ میں کیا کروں، اور اب میرا بچہ جو ہے اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلمز آنا شروع ہو گئے، تو میں ان کو بتاتی ہوں دیکھیں جب آپ گھر میں رہ رہے ہیں نا، ریلیشن شپ آپ بلڈ کریں ہسبینڈ کے ساتھ، اور وہ جو بچے ہیں نا مختلف، آپ ان سب کو ایک طرح ٹریٹ کریں. یعنی ایج کے مطابق جو بیہیویئر ہونا چاہیے، اگر آپ کا بچہ غلط کرتا ہے، آپ کے ہسبینڈ کا غلط کرتا ہے، برابر کا ان کے ساتھ ہونا چاہیے رویہ. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے بچے جو ہیں وہ ان کی آپ کے اسٹیپ کڈز ہیں،
وہ ذرا سینسٹیو ہوئے ہوئے ہیں تو پھر آپ اپنے ہسبینڈ سے کروائیں. اور یہ نہیں کہ صرف شکایت لگانی ہے, پورا بتانا ہے کہ جی یہ رول ہوگا گھر میں اور ان کی اصلاح کیسے کی جائے گی, تاکہ ان سب بچوں کو صحیح طرح سے ہم مینیج کر سکیں. اور پھر کیا کہا گیا, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اور اگر تم ملا لو انہیں تو وہ بھائی ہیں تمہارے. جیسے میں نے بتایا نا, لوگ بہت کیئرفل ہونا شروع ہو گئے, صحابہ کرام, الگ پیسہ. اب آپ دیکھیں نا, آپ کے گھر میں ایک یتیم رہ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, ان کی پراپرٹی ہے, آپ ان کے گارڈین ہیں, اس کو تو نہیں آپ چھیڑ رہے, لیکن جو گھر میں کھانا بن رہا ہے, اب اگر فرض کریں آپ بہت افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ کو ان کا بھی پیسہ کوئی ڈالنا پڑ رہا ہے, اب آپ کیسے الگ الگ کریں گے؟ کئی دفعہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے نا اس طرح کے کام کرنے. یعنی گھروں میں اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں, جیسے ساس بہو کے رشتے میں بھی اگر یہ ہونا شروع ہو جائے, یہ تمہارا یہ میرا, تو وہ گھر نہیں چل سکتے. یہ تم لے سکتی ہو, یہ تم نہیں لے سکتی. اور پھر اسی لیے کہا گیا آگے, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہم کیا کریں, کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے خالص ہو جائیں, بس یہ ہمارے لیے ضروری ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اور اگر چاہتا اللہ البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں. مشکل ہو جاتی نا اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ آنے ٹکے کا حساب ہوگا اور بالکل اس کے پیسے الگ ہوں, اس کا کھانا بھی پھر الگ بنے گا, اس کا میٹر بھی الگ لگاؤ ایک کمرے کا, اس کی ہر چیز کا حساب کتاب الگ رکھو. یہ تو بہت ہی مشکل کام ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے مشکل نہیں ڈالی, ہم بس اپنی نیت پہ چیک رکھیں, اور تھوڑا بہت اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے دیٹس اوکے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے, خوب حکمت والا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فائنینشیل سمارٹنس ہمارے اندر ہونی چاہیے. اب دیکھیں ہم نے کیا کیا دین کے معاملے میں, جب یہ سوچ لیا کہ پیسہ ہی نہیں ہونا چاہیے, ایک ہمارے دماغ میں دین کا تصور غربت کے ساتھ ہے, اور اگر کوئی انسان تھوڑا بہت افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو بس گلٹ دینا ہے. ہم نے پیسے کا صحیح استعمال سیکھیں, پیسے کو کہاں لگانا چاہیے, اس میں بیلنس کیا ہونا چاہیے, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. کیونکہ ہمارے پاس فائنینسز ہوں گے تو ہم سارے کام کریں گے, فائنینسز نہ ہو تو ہم کیسے کام کر سکتے ہیں. ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ جی دین کا کام بہترین ہونا چاہیے, لیکن دوسری طرف سے ہم دین پہ انویسٹ بھی نہیں کر سکتے یا کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں ان کے پاس کوئی پودے لگے ہو, منی پلانٹ ایسا لگا ہو جس پہ روز وہ نا ہزاروں لاکھوں روپے سے توڑیں اور سارے اپنے خرچے پورے کر لیں. پیسے کی خرابی سے ہی باقی مسئلے جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں.